الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اگر پریشانی کا سامنا ہے، مثلا پریشانی کی نوعیتیں اگر مختلف ہیں، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، کاروبار میں آپ کو اپنے بزنس میں کوئی پریشانی کا سامنا ہے، کام آپ کا نہیں چل پا رہا، دکان آپ کی نہیں چل پا رہی، کسی بھی حوالے سے اگر رکاوٹ کا سامنا ہے، یا اس کے علاوہ اگر ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمینوں پر اگر قبضہ کر لیا ہے کسی نے، ہم اپنا جائز حق وصول کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بھی ہم کثرت کرتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں روحانی علاج نہیں معلوم، کسی مسئلے کا، بیماری ہے یا اللہ نہ کرے کسی پریشانی کا ہمیں سامنا ہے، اگر ہمیں روحانی علاج نہیں آتا تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک ایسا عمل ہے کہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے، دعا اللہ کی رحمت سے قبول ہوتی ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت بھی ہم نے سنی کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اسی مصیبتوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو درود پاک کی بھی کثرت ہم کرتے رہیں اور درود پاک اتنا پیارا عمل ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی بھی ہم کثرت کریں۔ کوئی ہم ایک خاص وقت مقرر کر لیں کہ اس وقت میں نے درود پاک پڑھنا ہے، خالصتاً مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے باوضو دو زانوں بیٹھ کر درود پاک میں نے پڑھنا۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے اور سلسلے کی ابتدا میں ہم ایک بیان کرتے ہیں روحانی علاج ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ کیونکہ
جن کے قولز آتے ہیں الحمدللہ عز و جل ان کے تو روحانی علاج بیان کر دیے جاتے ہیں. پھر ایک خاص مسئلے کا حل کا الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ سلسلے کی ابتدا میں ایک روحانی علاج بیان کیا جائے ہمارے بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین آج جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈر اور خوف سے نجات کا روحانی علاج. جی ہاں، ایک تعداد ہے کہ جن کو ڈر لگتا ہے، تنہائی میں جانے سے ڈر لگتے ہیں، اکیلے میں خوف آتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، رات کو اگر اللہ نہ کرے اچانک آنکھ کھل جائے تو خوف طاری ہو جاتا ہے. اسی طرح رات کو سوتے وقت بعض اوقات ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی بھی کیفیت بعض لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ العزیز ڈر خوف سے نجات کا روحانی علاج انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اگر بچے ہیں، بچوں کو اگر ڈر لگتا ہو تو ان پر بھی یہ روحانی علاج کیا جا سکتا ہے. کیا ہے روحانی علاج؟ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہیں ڈر خوف سے نجات کا روحانی علاج. جی حضور ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈر اور خوف سے جی نجات کے لیے ایک روحانی علاج کیا وظیفہ پڑھنا پیش خدمت ہے. 16 مرتبہ 16 ٹائمز یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل. تو ڈر و خوف جو کیفیت ہے ڈر و خوف کی دور ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کا کوئی خاص وقت ہے پڑھنے کا؟ کس وقت اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو جی پڑھ سکتے ہیں. 16 مرتبہ. اچھا، بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اب جیسے 2 سال ہے، 4 سال ہے، 6 سال کی عمر کا بچہ ہے، اب وہ یہ وظیفہ بالفرض نہیں پڑھ سکتا، تو اب پھر کیا کریں؟ چھوٹے بچے بھی ہو گئے اور اگر بڑے لوگ بھی نہ پڑھ سکتے ہوں، اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے جو والدین ہوں یا ان کے بھائی بہن ہوں وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل ان کا ڈر و خوف جاتا رہے گا. اولاً کوشش ہو کہ خود پڑھا جائے، نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کر دم کروا. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرمایا ڈر خوف سے نجات کا روحانی علاج. اگر آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہے کہ ڈر ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، تو ڈر خوف سے نجات کے لیے روزانہ 16 مرتبہ ارشاد فرمایا 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ عز و جل. ڈر خوف بھی ختم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے. یہ پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان اوراد میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھیں. بہت سارے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں اور الحمدللہ عز و جل پنصورہ اس میں موجود ہے. سورۃ الملک ہے، سورہ یاسین ہے، اور الحمدللہ عز و جل سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، اور بہت ساری دعائیں اس میں سورتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. یہ اپنے گھر میں رکھیں انشاءاللہ عز و جل. بہت سارے روحانی علاج اور دعائیں تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو ڈر خوف سے نجات عطا فرمائے. ڈر خوف ہونا چاہیے، آخرت کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. قبر و آخرت کا خوف ہو، موت کا خوف ہو، یہ ڈر خوف ہونا چاہیے. باقی دنیاوی خوف اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میرا نام جاوید علی ہے اور والدہ کا نام نسبت خاتون ہے. میرے کو نماز گھبراہٹ سے ہوتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد ارشاد ہے، میری والدہ کا نام گانور بی بی ہے. تو میں دبئی میں ہوں، میرا 1 مہینے سے کام بند ہو گیا ہے. تو میرے کو مشکلیں آ رہی ہیں بہت ساری. کوئی کام کرتا ہوں تو پہلے تو کنفرم ہو جاتی ہے، بعد میں عین موقع پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ اس کے جو ظاہری معاملات ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ کام آپ کا بند ہو چکا ہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے ظاہری اسباب پر بھی غور کر لیں کہ کیا وجوہات ہیں، کہ کیا مسائل ہیں.
کہ کن وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، باقی آپ کا کام اچھا چلے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ ہمارے بیرونی ملک سے ہمارے ان اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 1 ماہ ہو چکا ہے، ان کا کام بھی بند ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کام صحیح طرح نہیں چل پاتا، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کام ان کا چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق حلال میں آسانی فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام پورا نہ ہوتا ہو اس کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 مرتبہ 100 ٹائمز ہر روز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سب کام پورے ہوں گے۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں، اس حوالے سے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل، اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں۔ ہاں، دعوت اسلامی کے تعویذات مکتب پہ کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں ایک کام کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ تو استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، بتا رہے ہیں کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، اپنی نظر بھی آپ اتروا لیجئے، نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی، تو آپ بھی پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں کہ جن کو گھبراہٹ طاری رہتی ہو، خوف طاری رہتا ہو، بے چینی رہتی ہو، کام میں دل نہ لگتا ہو، گھر میں دل نہ لگتا ہو، عجیب سی طبیعت میں اگر بے چینی سی کیفیت ہو، تو 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، بے سکونی یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ذہنی اور قلبی سکون آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، چونکہ آپ کا استخارہ کیا گیا تو دیکھیں حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ گھبراہٹ سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو وہ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ بے چینی دور ہوگی، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میں مدینہ شریف سے آسی عرض کر رہا ہوں، میرا روحانی علاج اور استخارہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری یہاں پہ دکان ہے وہ بک نہیں رہی، تو اس حوالے سے میں کافی پریشان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، دکان آپ کی بک جائے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بچی کا نام شبانہ خانم ہے، اس کی ماں کا نام شبیہہ خاتون ہے، برابر بیمار رہتی ہے، اس کے لیے استخارہ کر کے بتاویں اور روحانی علاج بھی۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے سجاد علی شاہ، میری امی کا نام ہے شمشاد بی بی۔ ہمارا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں، کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھے خاصا، بچہ کچھ نہیں ہے گھر میں، گھر آج تک نہیں بننا سکے ابھی تک، کوئی وظیفہ بتا دو اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، اللہ کرے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا گھر ہو جائے، ذاتی گھر ہو جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ مدینہ شریف سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، عاصی نام بتا رہے تھے کہ ان کی ایک دکان ہے وہ بک نہیں رہی، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ دکان ان کی بک جائے۔
آصف بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے. آپ کی بارگاہ میں ایک پیش خدمت ایک وظیفہ ہے، ہو سکے تو اسے تحریری طور پر بھی لکھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آسانی بھی ہوگی. قلم اور پین اور پیپر اپنے ساتھ رکھیں. یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. اور اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ آپ کیجیے. الحمدللہ عز و جل دکان میں دبانے کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل یہ فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے. بہت شاندار اور الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ استعمال کیجیے. اور الحمدللہ عز و جل اس کی تو بہت ساری مدنی بہاریں بھی ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتی ہے ایک تعداد، بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں بک رہا تھا، ہماری دکان نہیں بک رہی تھی، تو الحمدللہ عز و جل ان کو وہ تعویذ دیا گیا تعویذات عطاریہ کے بستے سے، تو انہوں نے دبایا، گھر میں استعمال کیا. الحمدللہ عز و جل چند ہی دنوں میں ان کا وہ مکان بک گیا. تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. اچھا، اس حوالے سے ایک اور روحانی علاج ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس میں ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اگر آپ کوئی اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں نا، تو یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنا کوئی سامان بیچنا چاہتے ہیں اور بک نہیں رہا، اب جیسے گھر ہے، دکان ہے، آپ کی زمینیں ہیں، یا آپ کا اپنا کوئی ذاتی سامان ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سامان میرے اچھے داموں میں بک جائے، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی شاندار روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بہت پیارا روحانی علاج ہے. قرآنی ایک آیت ہے، قرآن پاک کی پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ ہے. آپ سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان یا گاڑی پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان جلد فروخت ہو جائے گا. تو یہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے. یہ آیت مبارکہ پارہ 13واں پارہ اور سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کر اپنے سامان پر دم کر دیجیے. اب دیکھیں آپ کی دکان ہے، اب آپ چاہیں تو اپنی دکان میں دم کر دیجیے. آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، گاڑی نہیں بک پا رہی، تو اپنی گاڑی پر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیجیے. آپ اپنی دکانیں بیچنا چاہ رہے ہیں یا اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے گھر پر دم کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان جو بھی ہوگا، جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، یہ چڑیا اور اندھا صاحب، یہ رسالہ بہت الحمدللہ عز و جل بہت معلوماتی رسالہ ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، استخارے کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قولتی بچی کا نام آپ نے شبانہ بتایا تھا، تو ان کا استخارہ کیا گیا. تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بیماری کی علامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے اور گھبرائے نہیں. اللہ عز و جل کی رحمت سے طبیعت بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. آپ کی بچی کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو یا اللہ تبارک و تعالی کو صفات نام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے اور تعویذات عطاریہ استعمال کریں. اللہ عز و جل کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے بتایا کہ ہم 4 بھائی ہیں اور گھر کے کچھ معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے برکت نہیں ہے، مسائل آ رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے. آپ کا دیکھیں کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو. مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو چکا ہو، کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو پا رہا ہو، کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے گھر کے تمام افراد بیمار ہیں، مسائل آ رہے ہیں، تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے. آپ کا کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، اس عمل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام کا ختم کریں.
آپ چاہیں تو مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دن آپ نے 25,000 مرتبہ یا سلاموں کا وظیفہ پڑھا. اچھا یہ گھر کے افراد بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں. ایک دن 25,000 مرتبہ پڑھا, پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ پڑھا, پھر تیسرے دن 25,000 مرتبہ پڑھا. اس طرح مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں بھی آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. جب 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم ہو جائے, تعداد پوری ہو جائے, تو ایک پانی کی بوتل لے لیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھنے والے جو بھی ہیں تو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد پئیں. انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے چاروں بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں, دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے. مجھے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے, وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے. ان کی امی کا نام جرینا بیگم ہے اور ان کا نام رفت بی بی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا گردے میں تکلیف ہے, 3 سال ہو گئے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. دوائیاں بہت کھا چکا ہوں لیکن کچھ حل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے, آپ کے حق میں بہتر کرے. اگلی قول چلا دیجیے. چلے انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے عرض کرتے ہیں, روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں اور استخارے کے حوالے سے بھی ایک اسلامی مدنی منی کی قول تھی, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی نے فرمایا کہ ان کے کچھ مسائل ہیں, بیماری کے معاملات ہیں, وہ مسائل ان کے حل نہیں ہو پا رہے, گھر کی بیماریاں دور نہیں ہو پا رہی. تو کوئی ایسی دعائیں ارشاد فرمائیں, کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کہ ان کی بیماریاں دور ہو جائیں. ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس بیمار کو پلا دیں. اگر بیمار خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کے, اس کے والدین ہو گئے یا بھائی بہن ہو گئے, وہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کر دیں اور اس بیمار کو پلا دیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو 111 مرتبہ یا سلام آپ یہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. اچھا استخارے کے حوالے سے ہمیں قول تھی, تو کہا تھا کہ والدہ کافی بیمار رہتی ہیں, تو آپ کی والدہ کا دیکھیں استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت آپ کی والدہ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, بہتری ہے الحمدللہ عز و جل, کوئی ایسے عملیات اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں. اچھا یہاں پر بعض یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات شیطان ہمیں ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے بیماری آ گئی, کوئی مصیبت پہنچ گئی یا کاروبار میں کوئی مسئلہ آ گیا, تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم پر کسی نے عملیات کرا دی ہیں, تم پر کسی نے بندش کروا دی ہے. تو ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں نا, وسوسوں میں نہ پڑیں. بعض اوقات دیکھیں بیماریاں آ جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو اس طرح بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, بیماری کے معاملات ہیں. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں اس حوالے سے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل اسے آرام آ جائے گا, بیماری دور ہو جائے گی. تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں, انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی, شفا حاصل ہوگی. اور آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں. الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات یہ دیے جاتے ہیں. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آ جائیں اور اپنی والدہ کے لیے
تعویذات اطاریہ حاصل کریں، آپ کے گھر والے، آپ کی والدہ ان تعویذات اطاریہ کو استعمال کریں. اب دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور ان کی یہ بیماری بہت جلد دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے گا. والدہ کو فالج کی پرابلم ہے، وہ کافی علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. باقی فالج سے حفاظت کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. مجھے 1 سال پہلے ایک پرابلم ہوئی تھی کہ مجھے اچانک سے نا بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نا بڑی زور کا شدید سے چکر آ جاتا تھا. تو 1 سال پہلے یہ پرابلم ہوئی تھی لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا. یہ پچھلے کچھ دنوں سے پھر سے مجھے یہ پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور میں نے پہلے بھی جب چیک کروایا تھا، سارا چیک اپ کروایا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھی. مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میں بچے کا اختیار کرایا تھا، اس کا نام فیضان اور پروین نام ہے اس کی والدہ کا. جتنی جگہ کی بات چیت لگاتے ہیں اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. والدہ کا نام امنہ ہے، میرا نام غلام نبی. جسمانی مسئلہ بھی چل رہا ہے، روحانی بھی چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی کہتا ہے کالا پیلی ہے، کوئی کہتا ہے کالا علم کروایا ہوا ہے. بہت زیادہ یعنی پریشان ہوں بہت زیادہ. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں، آپ کے گھر والوں کے حق میں بہتر کرے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا عنایت کروائیں. جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل دعا بھی آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آپ کی قولز مزید سلسلے میں شامل کریں گے. کچھ قولز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے والدہ کو فالج ہو چکا ہے، تو فالج سے حفاظت کا روحانی علاج ارشاد. اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پی لیا جائے. ایک اور بھی اس کا طریقہ ہے، سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دیں، مریض اس کو دیکھ بھی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو فالج کا مرض ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی. لکھنا ہے. اچھا، لکھنا کس چیز سے ہے؟ یہ ایک مخصوص جی قلم ہوتی ہے جی، جو کہ زعفران سے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو. اچھا، زردے رنگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے. رنگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے. پھر اسے اسٹیل کے برتن پر لکھ لیں اور پھر اسے دھو کر پی لیں. اگر جسے فالج ہو چکا ہے وہ نہ پی سکتا ہو تو اسے لکھ کر اس مریض کو دکھا بھی دیا جائے. اچھا، تو بھی انشاءاللہ دکھائیں تو دکھانے سے بھی فالج کا مرض ختم ہو جائے گا الحمدللہ. بہت پیارا روحانی علاج ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پنصورہ میں سے آپ کو یہ روحانی علاج بیان کیا گیا. جن کو فالج ہے تو آپ ایک لوہے یا اسٹیل کا ایک تھال لے لیں اور اس پر سورہ زلزال یہ زعفران یا زردئی رنگ سے آپ لکھ لیں اور لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر جس کو فالج ہو چکا ہے تو اب یہ اسے پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، فالج سے حفاظت رہے گی. اسی طرح یہی اگر ایک لوہے یا اسٹیل کے تشت پر، تھال پر، برتن پر آپ یہ لکھیں سورہ زلزال اور جس کو فالج ہے وہ دیکھے صرف، تو الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی اس کا فالج کا مرض ختم ہو جائے گا. اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. الحمدللہ عز و جل فالج سے حفاظت کے تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اس مرض کی کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ 1 سال پہلے ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ چکر آ جاتے تھے اچانک انہیں.
پھر بیچ میں طبیعت ان کی بہتر ہو گئی، پھر بتایا کہ اب کچھ دنوں سے تقریباً 1 ہفتے سے 1.5 ہفتے سے یہ چکر بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ معلوم کر رہے تو روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 111 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے آپ یہ رکھ لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی وقتاً فوقتاً آپ پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی اور چکر آپ کو نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، مدنی منع شاید لگ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کاروبار نہیں چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت جی سورج کی طرف رخ کر صحیح 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا، صحیح انشاءاللہ عز و جل ایسی غیبی طور پہ مدد ہوگی. اچھا اور اللہ نے چاہا تو 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. اور روزانہ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح اسٹارٹ میں پڑھ لیں. صحیح. بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے اور درود شریف بھی پڑھنا ہے. جی. یعنی 300 مرتبہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں. تو امیر و کبیر ماشاءاللہ بن جائے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین آج تو ماشاءاللہ امیر و کبیر بننے کا روحانی علاج یہ بیان کیا گیا. تو لیکن نیت اس میں دیکھیں رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے. نیت یہ نہ ہو کہ میں امیر و کبیر بن جاؤں گا. یاد رکھیے جس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو آزمائشیں بھی اس پر زیادہ آ جاتی ہیں اور آخرت میں پھر حساب کتاب بھی اسے زیادہ دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت نصیب فرمائے. تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے، مالی حالات بہتر ہو جائیں، معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا مبلغ دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف کے صفحہ نمبر 4 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید دیکھیں ہم اولا نمازوں کی پابندی، سب سے بڑا ایک آدمی کے لیے وظیفہ روحانی علاج یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے. سب سے بڑا روحانی علاج، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کی وجوہات پر بھی غور کریں کہ آیا مجھے تجربہ نہیں ہے یا میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. بغیر مشورے کے بھی جو شروع کر دیتے ہیں وہ بھی بعض اوقات نقصان اٹھاتے ہیں اور فائدہ نہیں ہو پاتا. پھر دوسرا اگر نقصان ہو رہا ہے تو دیکھیں کاروبار کا حصہ ہے. بعض اوقات کاروبار میں آپ کو اپنے بزنس میں اور معاشی حالات میں بعض اوقات اونچ نیچ آتی رہتی. عروج و زوال یہ زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو ہمت نہ ہاریں، اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اپنے کام کو چلاتے رہیں اور برکت کی دعا بھی کرتے رہیں. اور وہ اسباب کے جن کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے ان اسباب کو بھی اختیار کریں اور جن اسباب کی وجہ سے کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. ہم جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں آپ کے رزق میں ایسی فراوانی ہوگی، ایسی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ. جب بھی دعا کریں والدین کو ضرور دعا میں یاد رکھیں. حیات ہیں تو ان کے لیے عافیت اور سلامتی کی دعا کریں، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کریں والدین کے لیے. اگر انتقال کر گئے تو ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اور کی قبر پر رحمت و برکتوں کا نزول ہو جائے ان کی دعا کریں. دعا ضرور کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں کہ اس سے رزق کے دروازے کھلیں گے اور رزق میں اضافہ ہو. اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے بھی، حسن سلوک کرنے سے دیکھیں الحمدللہ عز و جل رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں. اگر لڑتے رہیں گے، لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے، دل دکھاتے رہیں گے، صلہ رحمی نہ کریں گے تو رزق کی برکت بھی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. استخارے کے حوالے سے ہمارے چند اسلامی بھائی کی قول تھیں، استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا فیضان بن پروین جہاں بھی ان کی بات کرتے ہیں اور رشتے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہاں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں.
بات نہیں ہو پاتی. تو دیکھیں یہاں محمد فیضان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی رشتوں میں بندش کا معاملہ نہیں ہے. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں, نیک صالح رشتے مل جائیں, اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت, ناجائز رسمیں بشمول فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے. اس نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں اور اس وظیفے کو اس پر اس ہی کو عمل کرنے کی اجازت ہے کہ جسے شادی کرنی ہے. اور اس عمل کی مدت 90 دن تک 90 دن تک اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے. اچھا, اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کردہ منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلانیت قرآن بنیت حمد و ثنا پڑھا جائے. اور یہ جو آپ کو مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بیان کیا گیا ہے, تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ شادی کا روحانی علاج, یہ وظیفہ آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول دی آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا, آمنہ نام بتایا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ ان پر جادو ہے, کسی نے کہا کہ ان پر سفریف کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں. دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کوئی سفری وغیرہ یا کوئی عملیات وغیرہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے. جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ یا مؤمنو 115 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بھی جسمانی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے. اور دیکھیں, میں آپ کو ایک اور مدنی مشورہ دوں گا, اگر والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی. 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کر کے دعا کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی اور اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے گا. نام فانل ہے تو میری والدہ کا نام نور فاطمہ ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر میری گھبراہٹ, جب میں نماز پڑھتا ہوں یا کوئی تلاوت ہوتی ہے تو میرا دل بہت گھبراتا ہے. اب مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے. جب بھی کام کرتے ہیں دل آپ کا گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھبراہٹ دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج. اگلی قول چلا دیجیے. میرا بیٹا حسنین نام کا 1 سال کا ہے سر, بیمار رہتا ہے وہ, اور میری وائف کا نام بشرا ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. بیٹے کا نام ہے عبدالوسیع, عمر 6 سال ہے, اور والدہ کا نام ہے شائستہ. یہ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج. اگلی قول چلا دیجیے. نام ہے جی عبدالحنان اور والدہ کا نام ہے عظما اندلیب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچانک سے بیڈ پہ چلا گیا ہے, اس کا بہت ڈاکٹری علاج کر رہا ہے لیکن کوئی بھی وہ ہے اس کو فرق نہیں پڑا. زبان بھی بند ہو گئی, یہ چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا, اور کھانے میں بھی اس کو بہت سخت پریشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ہمت رکھیں, تسلی رکھیں, اللہ بہتر فرمانے والا ہے انشاءاللہ عز و جل. بہتر ہو جائے گا سب معاملہ, ہمت نہ ہاریں. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا, اور اولاً کوشش کر کے صدقہ یہ بچے کا بھی نکالیں, اور انشاءاللہ عز و جل دیں گے. بہت جلد آپ کے بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا.
میری والدہ کے پیر میں زخم ہو گیا، ان کو شوگر بھی ہے، وہ علاج بھی کر رہی ہیں مگر ان کا صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کی والدہ کو انشاءاللہ عز و جل شوگر سے حفاظت کا، اور جو آپ نے بتایا کہ زخم نکل آیا ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز ہیں۔ ایک اسلامی بھائی ہیں بتا رہے، عبد الوکیل نام بتایا بچے کا نا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا، تو پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے، اس حوالے سے کوئی ولی پریشان؟ ان کو چاہیے جو ان کے بیٹے ہیں، جو ان کی مدی منع ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے حافظہ تیز ہونے کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی رابطہ کریں، اور جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو اس سے پہلے اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی یاد رہے گا، وہ بھی یاد رہے گا۔ اور جو اپنا حافظے کے حوالے سے اپنے ارشاد فرمایا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے الحمدللہ عز و جل اس کا تعویذ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، فرعون کا خواب، اس کے آخری صفحے پر ایک روحانی علاج آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو انہیں چاہیے کہ اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ وہ روحانی علاج کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ رکھ لیجئے اور بچوں کو پلائیں۔ اچھا، اس روحانی علاج پر والدین نے عمل کرنا ہوگا، یعنی 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو یوں بآسانی پورے دن میں 5 مرتبہ یہ عمل ہو جائے گا، اور اس کی الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ہوں گی۔ اور جو آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے روحانی علاج بیان کیا کہ سبق یاد شروع کرنے سے پہلے اللہم ربی زدنی علما، یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ ہر مرتبہ جب پڑھنے بیٹھے اس سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ صحیح، تو انشاءاللہ عز و جل علم میں بھی اضافہ ہوگا اور جو یاد کریں گے وہ یاد بھی رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی روحانی علاج وہ معلوم کر رہے تھے والدہ کے حوالے سے کہ ان کو شوگر ہو چکی ہے، تو شوگر کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج یہ تحریر فرمایا ہے کہ جن کو شوگر رہتی ہو، بڑھ جاتی ہو شوگر، تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور اس کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا ہے، تا حصول شفا آپ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، آپ رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے کہ جن کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، شوگر ان کی ختم ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل۔ باقی اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کریں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹری علاج بھی آپ جاری رکھیں اور وہ بھی علاج کرواتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں ہم کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں یا تلاوت کے لیے بیٹھتا ہوں اور کام کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسے روحانی طور پر عملیات ہو گئے، اثرات، اس طرح کا معاملہ بالکل بھی نہیں۔ آپ بالکل تلاوت قرآن کریں، کرنا بھی چاہیے الحمدللہ، نمازوں کی پابندی کریں، اور یہ ایک انسانی کیفیت ہوتی ہے، ایک طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں،
اس کیفیت سے نہیں گھبرانا. آپ اپنے نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات جو کر رہے ہیں وہ معمول کے مطابق آپ جاری رکھیں. وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے قواعد و مخارج پر، تلفظ پر غور کر لیں کہ میں جو وظائف پڑھ رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، آیا میں تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر تلفظ درست نہ ہوئے تو بعض اوقات ایک بے چینی رہتی ہے طبیعت میں کہ ہم کوشش بھی کریں اور صحیح انداز میں نہ پڑھیں. تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ اس میں داخلہ لیں اور اپنے قواعد و مخارج درست کریں، قرآن پاک پڑھیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں اس میں سے ایک مدنی کام یہ بھی ہے روزانہ کا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا. تو اس میں آپ داخلہ لے لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے اور بہت ساری ہماری غلطیاں درست ہو جائیں گی اور الحمدللہ عز و جل فرض علوم سیکھنے کا بھی موقع حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ اکثر بیمار رہتا ہے. محمد حسنین نام بتایا تھا. تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج یہ آپ سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک رسالے بیمار عابد میں الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 دن تک آپ اپنے بچے پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی اور بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ عبد الحنان نام بتایا تھا اپنے بچے کا کہ بیڈ پر آ چکا ہے، زبان بند ہو چکی ہے اور چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی تمام بیماریاں دور فرمائیں. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. درود شفائے امراض یہ مدنی منصورہ میں لکھا ہوا ہے. اس کی بہت ہی پیاری فضیلت ہے اور بہت اس کی زیادہ برکتیں ہیں درود شفائے امراض کی. یہ آپ پڑھ کر بچے پر دم کریں. اس کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں پہلے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے. یعنی موت کے سوا تمام بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے. درود شفائے امراض بھی آپ سماعت فرما لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض باوضو آپ مریض کو لکھ کر دیں. ایک سادے کاغذ پر یہ درود شفائے امراض لکھ کر آپ مریض کو دیں کہ وہ زبان سے چاٹنا ہے. ایک یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زعفران یا زردئی رنگ سے کسی سادے کاغذ پر یہ درود شفائے امراض لکھ کر آپ پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور پھر اس کا پانی آپ مریض کو پلائیں، آپ بچے کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی. اور جو آپ نے کہا نا کہ زبان بند ہو چکی ہے اور چل پھر نہیں سکتا بچہ اور بول بھی نہیں سکتا، تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ عز و جل اس کی اتنی برکتیں ملیں گی آپ کو، بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ درود شفائے امراض آپ مدنی منصورہ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. اس کے بعد فیضان درود میں یہ درود شفائے امراض یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں سے پڑھ کر آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. محمد زاہد قطبن بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں گاڑی چلاتا ہوں، کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے. گھر میں جب پڑھائی کرتے ہیں تو اس وقت کام لگ جاتا ہے، جب پڑھائی نہیں ہوتی تو کام بالکل نہیں لگتا. ایک دو دن ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، کام آپ کا لگ جائے. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے.
मेरा नाम मोहम्मद अंसर है, वालदा का नाम शमीम बीबी है। मेरे साथ मसला ये है, मेरे मुंह में छाले बनते हैं, मुंह में छाले हो चुके हैं। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, मेरी वालदा का नाम सरवर जहान है, काफी बीमार रहता हूँ, मेरा कोई इस्तिखारा करे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए और आपकी बीमारी को कफ़ारा सय्यात बनाकर सबब तरक्की दरजात बनाए इंशाअल्लाह सवजल। इसहाक भाई इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद उमर सलीम अख्तर, 25 साल हो गए दुकानदारी करते हुए, तो आप आपकी दुकान नीचे के नीचे आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। पैसा डालता हूँ, नजर कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। मुझे ये पूछे कि मेरे लिए ये कारोबार बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए इंशाअल्लाह सवजल। इस्तिखारा करके आपको बताते हैं और कारोबार में बरकत का, इसके हलाल में बरकत का भी रूहानी इलाज आपको बताते हैं। उमर भाई अगली कॉल चला दीजिएगा। कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके नाम है फरीद हुसैन, वालिदा का नाम है कनीज बानो, तो उनके लिए क्या ये कपड़े का कारोबार शुरू करना बेहतर है? इसका इस्तिखारा फरमा दे, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन आमीन इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा अर्ज ये है, मेरी बीवी है, नाम है उसका मीरजादी, उसका अम्मी का नाम है रानी, तो वो तो काला इलम या तावीज वगैरह करा हुआ है, आए दिन बीमार रहती है, इलाज करते हैं, को फर्क नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह सवजल। जादू से, काले इल्म से हिफाजत का रूहानी इलाज आपको बताते हैं। आप परेशान ना हों, अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही शिफा अता फरमाने वाला है। देखिए एक बात हम जहन में रखें, बाज़ ये शैतान बाज़ वसवसे डालता है, फिर जिससे हमारी बनी हुई होती है, ठनी हुई होती है ना, फौरन उसकी तरफ जहन जाता है कि उसने मुझ पर काला इल्म किया होगा या उसने मुझ पर जादू करवा दिया होगा। तो यूं फिर बहुत सारे गुनाहों के दरवाजे खुल जाते हैं, बदगुमानियाँ शुरू हो जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बड़े इसके भयानक नताइज सामने आते हैं। बहरहाल किसी के बारे में बदगुमानी भी नहीं करना चाहिए। और जादू, काला जादू का जो आपने कहा, चलें जादू से हिफाजत का रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह सवजल हम आपको बताते हैं। अभी हमारे जाहिद भाई की कॉल थी, अरब शरीफ से कॉल किए। उन्होंने कहा कि मैं अरब शरीफ में रहता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ, तो कभी तो काम लग जाता है और कभी काम नहीं लगता। तो इस हवाले से कोई वजीफा इरशाद फरमाएं कि मामलात इनके बेहतरी की तरफ आ जाएं और इनकी सवारियां मिल जाया करें। इनको चाहिए कि हर रोज़ या कादिरू 41 टाइम्स ये पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके रिस्क से हलाल में भी आसानी होगी और बाआसानी रिस्क इनको मिल जाएगा। और कोशिश करा करें कि हर रोज़ दिन में नियत कर ले कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की। दुरूद पाक की फजीलतें भी बहुत हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको आपको इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। और हो सके तो तावीज़ात के बस्ते से भी रब्ता कर लें, तो वहाँ पर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से कारोबार में बरकत के हवाले से तावीज़ात भी दिए जाएंगे और कार्ड का अमल भी करवा ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी फरमाए। तो बताए गए आप तरीक़े कार के मुताबिक अमल कीजिए, जो रूहानी इलाज आपको बताया गया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह हमारे अंसर भाई की कॉल थी, बता रहे हैं कि मुंह में छाले हो चुके हैं, तो मुंह के छाले ख़त्म हो जाएं, इस हवाले से रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। जिनके मुँह में छाले निकल आते हैं, तो इस हवाले से एक रूहानी इलाज है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल फातिहा 3 बार और अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर ये आप पानी पे दम कीजिए और ये दम किया हुआ पानी पिए और इंशाअल्लाह ज़वजल देखें मुंह के छाले आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर दूसरा ये कि बाद औक़ात ये पेट की खराबी की वजह से भी मुंह में छाले निकल आते हैं, तो पेट दुरुस्त हो जाए, तो इस हवाले से भी चलें हाथों हाथ रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। जब भी आप पानी पिएं तो 7 मरतबा या अज़ीमू ये पढ़कर पानी पे दम करके आप पिया करें, तो
انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیٹ صحیح ہو جائے گا. جب پیٹ صحیح ہوگا تو منہ کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے. اور مسواک کا استعمال کریں, بڑی برکت ہے الحمدللہ عز و جل مسواک کے استعمال کی, اور منہ کے بہت سارے امراض الحمدللہ عز و جل ختم ہو جاتے ہیں. دانت مضبوط ہو جاتے ہیں, مسوڑے جن کے مسوڑوں سے خون آتا ہے, دانت جن کے کمزور ہیں, تو مسواک کا استعمال کریں. اور الحمدللہ عز و جل مسواک کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ رضائے الہی عز و جل کے حصول کا ذریعہ ہے. اس پر عمل کریں سنت کی نیت کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے, اس لیے میں اس کو عمل کر رہا ہوں, اس کو استعمال کر رہا ہوں. ضمناً انشاءاللہ عز و جل بہت سارے امراض سے الحمدللہ عز و جل حفاظت ہو جائے گی. اچھا, استخارے کے حوالے سے ہمارے پاس کال تھی. اسحاق بھائی, آپ نے کہا کہ میں کافی بیمار رہتا ہوں, تو آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, اور اللہ عز و جل کی رحمت سے جلد ہی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ, سورہ اخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں دور ہوں گی, اور بہت سارے الحمدللہ عز و جل امراض سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. ہر قسم کے شر سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا, اسی طرح ہمارے عمر بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے 25 سال ہو چکے ہیں کاروبار کرتے ہوئے, دکان مزید نیچے سے نیچے کی طرف آتی جا رہی ہے, اب میرے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں, آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت اسی کام کو چلانا یہی آپ کے حق میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ اپنے کام کو چلاتے رہیں. مزید وجہ کیا ہے کہ کس وجہ سے آپ کی دکان نیچے کی طرف آ رہی ہے؟ اتنے عرصے بھی تو آپ نے چلایا نا ماشاءاللہ, اب مزید اس کو چلائیں, اور جن وجوہات کی بنا پر دکان نیچے کی طرف آ رہی ہے ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. جو آپ کی دکان ہے نا, آپ ایسا کیجئے کہ کسی سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا, اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا. یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا, یہ الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں سے آپ کو عرض کیا جا رہا ہے, اس کے مطابق عمل کریں. ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں, جن کا کام نہیں چلتا یا جن کی دکان نہیں چلتی, جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے, گودام ہے, آپ کا آفس ہے, اگر گھر میں کاروبار کا سلسلہ ہے تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر یہ آپ لٹکا دیجئے, انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میرے لیے فرید حسین نام بتایا تھا کہ یہ کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں, استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت کپڑے کا کام کرنا ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں بہتر فرمائے, رزق حلال میں برکت دے. یہاں ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرما لیجیے, آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور شرعی رہنمائی لے لیجیے گا کہ اب یہ کام شروع کرنے لگے ہیں تو کیا شرعی تقاضے ہیں, کیا شرعی احکامات ہیں. کیونکہ دیکھیں, اگر شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کام کو شروع کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اس میں برکتیں بھی رہتی ہیں. شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جمعہ کے علاوہ آپ بالکل اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور شرعی رہنمائی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب استخارے میں تو دیکھیں بہتری کا اشارہ ہے. اب شروع کس طرح کرنا ہے اس کام کو, ظاہر سی بات ہے شروع کریں گے آپ, شروع کس انداز سے کرنا ہے, کیا شرعی تقاضے ہیں, اور آپ ان شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر جب آپ اس کام کو آگے چلائیں گے, آگے لے کر چلیں گے, تو الحمدللہ عز و جل اس میں برکتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں, مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ایک تعداد ہے الحمدللہ عز و جل جو تعویذات اتاریہ کے بستوں پر آ کر اپنے یہ مدنی بہاریں سناتی ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کیا, ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا, مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا.
میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل ایک قلبی طور پہ سکون حاصل ہوگا. جو ہماری زندگی میں بے چینی آ گئی ہے نا، وہ بے چینیاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اور سب سے بڑا فائدہ کیا کہ الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، فرائض علوم ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نماز ہماری درست ہو جائے گی، وضو غسل اور دیگر الحمدللہ عز و جل فرائض علوم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائے تو آپ دعوت اسلامی کے اس ایڈریس پر آپ چاہیں تو مکتوب بھی روانہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. تو انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے آپ کو بائے پوسٹ تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ پوسٹ کر دیے جائیں گے. اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا اور اس ایڈریس پہ روانہ کر دیجیے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا رحم الراحمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں مولا، ماہ شعبان کے صدقے ان کی بیماریاں دور فرما. یا رحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے روزگاریاں دور فرما. اللہ. یا رحم الراحمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کا اجڑا چمن ہو چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا